بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے بے حد نعمتیں نازل کی تھیں۔ زرخیز زمینیں، مال و دولت سے بھرے گودام اور دھوپ میں چمکتے محلہ، بازار جہاں سونا ہاتھ بدلتا تھا لیکن دل خالی رہتے تھے۔ انہیں لگتا تھا اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو یہ سب کچھ انہیں نہیں ملتا۔ پھر اللہ نے ان کے درمیان ایک نبی بھیجا، نہ تاج نہ لشکر، صرف سچائی کے الفاظ کے ساتھ، یہ بت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ مگر جب قوم نے حد سے بڑھ کر انکار کیا اور نبی کا صبر ختم ہو گیا تو آسمان نے فیصلہ سنا دیا۔ سمندر بولنے لگے، جہاں نہ زندگی کا یقین تھا نہ کوئی مستقبل کا تحفظ۔ اور یوں شروع ہوتا ہے قرآن کا سب سے حیرت انگیز اور امید سے بھرا ہوا واقعہ۔ آج کے عراق کے علاقے میں دجلہ کے کنارے دنیا کے قدیم اور امیر ترین شہروں میں سے ایک، زمین جیسے سونا اگا رہی ہو۔ دریاؤں سے تجارت ہوتی اور لوگ خود کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو وہ نعمتیں دی تھیں جو کم ہی قوموں کے نصیب میں ہوتی ہیں، مگر انہوں نے نعمت کو مقصد بنا لیا اور نعمت دینے والے کو بھول گئے۔ یہ وہ قوم تھی جو حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آئی اور غرور، نفس اور دنیا میں ڈوب گئی۔ قرآن مجید کے مطابق یہ لوگ شرک اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ پھر اللہ نے اس شہر میں حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ آنکھوں میں درد، آواز میں یقین، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، اسی سے امید اور یقین رکھو۔ لوگ ہنستے تھے، ڈرتے کیوں؟ کوئی کہتا ہم امیر اور طاقتور ہیں، اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ حضرت یونس علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور وہ لوگ ہر بار انکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت یونس علیہ السلام کا دل بھر آیا، وہ شہر چھوڑ گئے، مگر یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ ایک کشتی پر سوار ہوئے، سمندر پرسکون، ہوا نرم، آسمان پرسکون، لیکن آسمان کا رنگ بدلتا ہے، ہوا تیز، لہریں بلند، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، کوڑا ڈالا جاتا ہے اور یونس علیہ السلام خود کو سمندر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے عین مطابق ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات رہے اور پھر اللہ فرماتا ہے، میرے بندے کو نقصان نہ پہنچاؤ، اسے نرمی سے ساحل پر رکھ دو۔ یوں اللہ کی مدد سے زندگی واپس لوٹتی ہے۔ ایک درخت اگتا ہے، سایہ دیتا ہے، شفا دیتا ہے اور یونس علیہ السلام صحت مند حالت میں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ وہاں کے لوگ اب بھی نافرمان تھے اور ان پر اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ آسمان بادلوں سے بھر چکا تھا، تیز ہوا چل رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی، سمندر کا پانی شہر میں داخل ہو گیا اور ہر شخص اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور عذاب کو واپس لے لیا۔ وہ قوم صرف اللہ کے خوف اور عزت کو پہچانتی تھی۔ یونس علیہ السلام صحت یاب ہو کر اس قوم کے پاس واپس آ گئے۔ وہی قوم جو پہلے ہنس رہی تھی اب رو رہی تھی، توبہ کر چکی تھی اور عذاب ٹل چکا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ زندگی کا سمندر چاہے کتنا بھی طوفانی کیوں نہ ہو، اگر ہم اندھیروں میں اللہ سے دعا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو یاد رکھیں، جس پر اللہ نے اپنی نبی کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا اور پھر بچا لیا، ہمارے لیے مشکل سے نکلنا بھی مشکل نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنے میزبان احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔